میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے کمپوز رکھیں اپنے ایک چیز یہ تو ایک اور چیز ہے، دیکھیں لوگوں میں یہ بھی تھا، میں اب دیکھتی ہوں کہ چیزیں زمانے کے ساتھ کیسے بدل گئی. جیسے آپ کو پتا ہے ویسٹرن دنیا میں ہے نا کہ آئی ہیو نو منی، آئی نیڈ منی. کہتے ہیں نا کہ میں تو بھائی ہمارے زمانوں میں یا ہمارے ہاں آپ نے اپنے گھر کی بات باہر کرنی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو آپ نے لوگوں سے تھوڑی کہنا نہیں. معیوب سمجھا جا رہا ہے. ہاں آپ نے لوگوں کی کیا ہوتا تھا، سفید پوشی ہوتی تھی، لوگ اپنے بھرم رکھتے تھے. اب نہیں ہے وہ، کیونکہ آپ نے ویسٹرن ورلڈ سے یہ تو سیکھ لیا ہے کہ بھائی نہیں ہے پیسے، آئی نیڈ منی، میرے پاس پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. آپ نے لوگوں سے نہیں کہنا ہے، آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی صورت نکالنی ہے، نکلے نہ نکلے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے لوگوں سے یہ باتیں نہیں کرنی ہیں. اس لیے تھوڑا سا خیال ہم لوگوں کو سب کو رہا، سب کے پرابلمز ہیں، کوئی یہ تھوڑی کہ میں ہی بڑی کو. ہاں مطلب لائک وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ان کے بھی بھائی ہماری کتنے دوست ہیں، یہ سبھی اسی فیلڈ کے جتنے ہیں، 7-8 نام ہیں. مشکلیں ہوتی ہیں سب کی زندگی میں، سب کی شادیاں مشکل ہوتی ہیں، چلانی پڑتی ہیں، کسی کی زیادہ مشکل، خالی ہماری نہیں سب کی ہوتی ہے جو وہاں بھی، اور کسی کی کم مشکل ہوتی ہے. لیکن پھر آپ اپنی بلیسنگ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ آئے اچھا یہ میرا میاں طنز کر رہا ہے، آئے مارتا تو نہیں ہے نا، اللہ اس نے گالی تو نہیں دی، فلانی کا میاں تو نہاتا بھی نہیں. مثال کے طور پہ نا، چلو یہ صاف ستھرا تو ہے نا، اچھا اس نے فلانے دن اس نے یہ کیا تھا، کنجوس ہے، مگر چلو اس نے گندی باتیں تو نہیں، گالیاں تو نہیں دیتا نا. تو آپ کہتے بھائی کچھ نہ کچھ تو کسی میں اچھا بھی ہوتا ہے، سب کچھ برا تھوڑی ہوتا ہے. پیپل آر ناٹ آلویز بیڈ، دے آر ڈفرنٹ. اور ہم فرشتوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا. Sometimes two good people are also not compatible. جی دو اچھے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ضروری نہیں کہ ایک برا ہے، ایک بلیک ہے، ایک وائٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو بہت اچھے لوگ بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ نے اس کے علاوہ بھی دی ہوتی ہیں. جیسے یہ دیکھو نا کتنی بیماریوں سے نکلی ہے. تو اگر ایک شادی مشکل ہے، بری تو نہیں کہوں گی، اس میں بچے بھی ہیں، وہ اللہ کی بلیسنگ ہے، کامیابی بھی ہے، وہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے. If you focus on the positive تو بہت پھر آپ چلتے. اچھا وہی بات ہے کہ ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ میں سوچتی تھی اچھا یہ جو سچویشن ہے اس کے بعد والی سچویشن کیا اس سے بہتر ہوگی؟ نہیں، یہی بہتر پھر ہے، کیونکہ بعد میں دوسری جگہ پہ بھی تو آپ کو کمپرومائزز ہوتے ہیں، اکیلے رہنے کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، بچوں کو ہینڈل کرنے کے بھی ہوتے ہیں. سو ہر چیز میں بیلنس. تو آپ نے کتنے سال جو ہے اپنی شادی کو لے کر آپ چلی ہیں باقاعدہ اور اچھے سے چلی ہیں؟ سمجھے 36 سال تو لگے. 36 بچوں کی شادیاں ہوئیں، بچوں کی شادیوں میں بھنگڑے بھی ڈالے، ارینجمنٹ بھی کی، سب کچھ اچھا بھی ہوا. بس ٹھیک ہے، پھر جہاں مشکل لگا تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کو اسپیس دے دیا. یہ بھی میں کہوں گی کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اسپیس دیا. تو کوئی بات نہیں، کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ بہرحال بچے اور گھر ایک انسٹیٹیوشن تو ہے نا. اور آپ کو کہتی ہوں کسی بھی بری سے بری شادی میں بھی جو آپ اچیو کرتے ہیں وہ بچے ہیں، تو ورنہ آپ کو بغیر شادی کے بچے تو مل نہیں سکتے. بالکل یہ تو حقیقت ہے. مطلب ہمارے یہاں تو نہیں ہے بھائی، باہر ملتے ہوں گے ہمارے نہیں. وہ وہی والی بات ہے کہ جیسے یہاں ان کو بہت اچھے ہسبینڈ ملے، ان کے ابو بھی ایک بہت اچھے ہسبینڈ تھے، یہ لکی رہیں، لیکن بہت ساری اور پرابلم زندگی میں آئیں. تو ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم. There is nobody جس کے پاس ٹرائل نہیں ہے. یہاں ان کو اتنا نام ملا، ماشاءاللہ ہیلتھ ہر چیز ملی، تو کوئی نہ کوئی تو پرابلم زندگی میں ہوتی ہے. اسی کے ساتھ بندہ سروائیو کرتا ہے. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں بالکل. ایگزیکٹلی. تو ہم میں بھی تو ہزار کمیاں ہیں، ہاں بھی تو پتہ نہیں کہ ہم کون سے پرفیکٹ ہوں گے. ہاں میں بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. اچھا ڈیسیجنز لینے میں آپ لوگ اسٹرانگ ہیں؟ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں، ڈیسیجنز نہیں لیتے. خاص طور پہ میں نے خواتین کو دیکھا، اور میں تو ایریز ہوں، امپلسو ہوں، اور ڈیسیجن ہے تو بس ہے. ریگریٹس لائف میں کوئی نہیں، کیونکہ آپ اگر 10 سال پہلے آپ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، فار انسٹنس یو کین انڈرسٹینڈ اینی ڈیسیجن دیٹ یو ٹیک، وہ آپ نے اس وقت کی اپنی سب سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لی ہے، اپنے جتنا بھی آپ کا برین میچورٹی جو بھی ہے. تو آپ 10 سال کے بعد کیسے ہو، تو آپ وہ انسان ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ریگریٹ تھوڑی کریں. اس وقت کا آپ کا موسٹ امپورٹنٹ موسٹ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن آپ لیتے ہیں. تو آئی ہیو نو ریگریٹس ان لائف. آئی ایم ویری امپلسو. ادھر آئی ایم 100% there or not there. آپ ڈیسیجن لے پاتی ہیں؟ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کی کہ یہ ڈیسیجن لے لو بشرا؟ نہیں سپورٹ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میں کافی ویک ہوں اس معاملے میں. میں ایموشنل بہت ہوں، میری طبیعت میں تھوڑی نرمی ہے، اگریشن جتنا چاہیے، جتنا سٹبن اور جتنا اسٹرانگ اس حوالے سے ہونا چاہیے. میں رشتوں کو لے کے کافی کمزور ہوں، اور میں اپنے آپ سے ایک حد
تک ایک وقت تک بہت مجبور رہی اپنی ایموشنل اپنے آپ سے جنگ لڑتی ہاں اپنے آپ سے, لیکن میں کسی کو بلیم نہیں کرتی کہ بھی بچوں کی وجہ سے تو فلاں کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے کہ میں ہی انوالو تھی اور میں ہی چاہتی تھی کہ چلتا رہے, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, تو میں اس معاملے میں ویک تھی, لیکن بہرحال وقت گزر گیا. خیر اب تو بات کون سے رشتے آپ کو جو ویک کرتے تھے؟ کبھی کبھار رشتے بھی آپ کو ویک کرتے تھے. سب رشتے ویک کرتے جن سے آپ پیار کریں, بچے چاہے وہ ہسبینڈ ہو, بچے ہوں, بہنیں ہوں, اسپیشلی چلڈرن آئی ہاں, تھنک. بچے تو آپ ان کے سامنے ایگو رکھ ہی نہیں سکتے. اور اب وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. ہاں اسٹرینتھ کیونکہ بچے پھر کہتے ہیں نا یار اپنی زندگی جی ہیں آپ نے, ہمیں دے دی اپنی زندگی. ہم اپنی اماں کو کہتے تھے نا کہ بھائی آپ زندگی جیئیں, لیکن بس پھر ایک وقت تو گزر جاتا ہے نا, وہ وقت وہ ڈیمیجز تو رہ جاتے ہیں. ہاں. بچے کہہ بھی دیں نہ بھی کہیں تو بھی آپ کیا کر سکتے. اب ہم کہتے ٹھیک ہے وہ اپنی اپنی جگہ سب لوگ سیٹلڈ ہیں, شکر ہے اللہ کا, کسی کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا, ہر کسی کو اس کا بٹ ملا ہے, اور وہ بس خیریت سے رہیں, اور مجھے تو وہی گھومنے دیں اچھی طرح. ہاں. اور اب میری باری ہے, میں اب زندہ رہنا چاہتی ہوں, اب میں جینا چاہتی ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے یہاں ہپوکریٹ لوگ کیوں ہیں, کسی کو کسی کی زندگی جینے کیوں نہیں دیتے. مجھے تھوڑی سی یہ شکایت ہے لوگوں سے کہ اپنی زندگی جیو نا بھائی, دوسروں کو دینا نہیں. آپ دوسروں کی یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ اپنی زندگی جیو دوسروں کو تباہ کر کے, نہیں, مگر دوسروں کا بھی سب کا خیال رکھا ہوا ہے, اور اگر اپنا بھی رکھ لیا ہے تو یہ تو اور سی بات ہے, بلکہ اپنا ضرور رکھنا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کا خیال بھی رکھ مجھے سکیں. روبینہ اپا نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک گھر کی عورت خوش نہیں ہوتی پورا گھر خوش نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. تو عورت کو خوش رہنا ضروری ہے. اگر یہاں عورت کوئی ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے, خوش کریں. جیسے انہوں نے خوشیاں تلاش کی اپنے کام میں, اپنے بچوں میں, پہننے اوڑھنے میں. بالکل اپنے کام میں. اصل میں یہ بھی کہتی ہوں بڑا بلیسنگ ہے جو بھی کام کریں, چاہے آپ اسکول میں پڑھاتے ہو, چاہے آپ اسکول میں پڑھاتے ہو, روز تیار ہو کے جاتی ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں. ہم لوگ اپنا نہیں سوچتے, ہم لوگ اکثر دوسروں کو آگے رکھ دیتے ہیں. اینڈ میں نے 1-2 سال سے کوشش کی ہے کہ میں اپنا بھی سوچوں. نہیں, بالکل اپنا سوچو, آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. وہ نیچر نہیں ہے نا, بٹ وی ہیو ٹو فورس ourselves to take care. سیلف لو بھی تو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. اب میں کہتی ہوں بھائی مجھے کوئی ٹینشن نہ دے, اب میں اپنی مرضی, اب تو پوزیٹیوٹی میرا جب دل چاہے گا میں کینیڈا جاؤں گی, جب دل چاہے گا یہاں جاؤں گی, جب دل چاہے گا ادھر رہوں گی, جب دل, کیونکہ نریمان تو چاہتی بھی ہے کہ میں بالکل موو ہو جاؤں. میں کہتی ہوں بھائی میں رہتی بھی ہوں ادھر, میرا گھر ور بھی ہے, جو بچے بھی ہیں, لیکن بھائی جب میرا دل چاہتا میں ادھر آ جاؤں. میں نے بھی, اور یہ کام جوان رکھتا ہے بھائی. میں نے سوچا ہے 2 سال سے, تقریباً 2 سال سے, کہ آئی وانٹ ٹو تھنک فار مائی سیلف فرسٹ. ہم اپنی پرائیورٹی اپنے آپ کو نہیں بناتے, اور جیسے کہ وہ شاخ ہوتی ہے نا جو سب کو پرووائڈ کر رہی ہے, تو آئی تھنک کہ اب اٹس ٹائم کہ اب 2 سال سے میں نے یہ سوچا کہ بس اب میں کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے نا, بس ڈن. اتنا اچھا کوئی فارمولا ہے کہ جو آپ کو جہاں نیگیٹو وائبز آتی ہیں, I just say get out. بس